اس عمر میں انسان کے پاس صحیح عقیدہ اور صحیح منہج ہونا چاہیے. اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہو اور اس کا منہج صحیح نہیں ہو تو وہ ایسے فیصلے کرے گا جس کو آگے کی زندگی میں اس کو بھگتنا پڑے گا. لہٰذا اس عمر میں آدمی کو دین سیکھ لینا چاہیے. دین میں مثالی نوجوان کون ہے؟ جو غلط عقیدے پر ہو نہیں، جو باطل منہج پر ہو نہیں. آج کتنے لوگ منہج کے بگاڑ کی وجہ سے غلطی کی اور اس کے بعد جیلوں میں چلے گئے. آج آپ دیکھیے داعش وغیرہ میں نوجوان ہی ہیں، عموماً دین کا جذبہ ہے لیکن کیا ہے، منہج غلط ہے. آپ دیکھیے ان کی وجہ سے نہ صرف ان کی زندگیوں کو نقصان ہوا، مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان ہوا. اسلام کی تصویر بگڑی اور مسلمانوں کو عالمی سطح پر اس کا نقصان بھگتنا پڑا. تو منہج کا بگاڑ نہ صرف یہ کہ ان کی اپنی ذات کو اس کا نقصان ہوتا ہے، بلکہ اس کا نقصان نوجوان کیونکہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. بوڑھا آدمی اگر اس کا عقیدہ بگڑتا ہے یا اس کا منہج بگڑتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، وہ اپنے دائرے میں کچھ نہ کچھ کرتا ہے، بس بولنے کی حد تک اس کا معاملہ ہوتا ہے. نوجوان جب بگڑتا ہے تو نوجوان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی زندگی میں ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے. جب وہ کسی چیز کو صحیح سمجھتا ہے اس کے لیے کچھ کرتا ہے، اس کو غلط سمجھتا ہے اس غلط کو پھیلاتا ہے، اس غلط کے لیے لڑتا ہے، اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے. لہٰذا یہ عمر بہت اہم ہے. اس میں اگر بگاڑ زندگی میں آ گیا تو وہ بگاڑ اس کی اپنی ذات تک یا اس کے اپنے دائرے میں محدود نہیں ہوتا ہے. اس کے ذہن میں جو طاقت ہوتی ہے یہ کہ وہ سب تک اس کو پھیلا دے. اسی لیے آپ دیکھیے جتنے علاقوں میں دین عام ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ دیکھیے نوجوان تھے جنہوں نے دین کے لیے تکلیف برداشت کر کے دین کو عام کیا. نوجوانی کی عمر لڑنے والی ہوتی ہے. بوڑھا آدمی سوچتا ہے اب اگر میں ایسا کہوں گا تو فلانے کے ہاں بیٹی دی ہوئی ہے اور فلانی چوپال میں میری بیٹھک ہے اور میرا ریپوٹیشن ایسا ہے، اگر میں اچانک ایک نئی بات مان لوں گا تو میری زندگی میں سماج میں میرا مقام نہیں رہے گا. یہ جو کنسیڈریشن ہے یہ بڑھاپے میں ہوتا ہے، جوانی میں نہیں ہوتا ہے. جو ہوگا دیکھیں گے، جوانی ایسی ہوتی ہے. تو آدمی جوانی کی عمر میں جو فیصلے کرتا ہے وہ رسک لینے والے ہوتے ہیں. بڑھاپے میں آدمی رسک نہیں لینا چاہتا، رسک نہیں. جوانی میں جو ہوگا دیکھیں گے، ابھی عمر پڑی ہے، ہوا بھی کچھ غلط تو ریپیئر کر لیں گے. بڑھاپے میں بولتے نہیں، اپنے پاس ٹائم کتنا بچا ہوا بھائی، اب اینڈ میں جا کے کچھ غلطی میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، جو کچھ بچا ہوا ہے میرا مقام سماج میں اس کو بھی کھونا نہیں چاہتا ہوں. جوانی میں یہ نہیں ہوتا ہے، لوگ کچھ بھی کہیں کچھ نہیں ہوتا ہے. جوانی ایسی ہوتی ہے. لہذا جوانی کی عمر میں اگر انسان کا منہج بگڑ جائے تو اس کا نقصان صرف نوجوان خود نہیں اٹھاتے ہیں بلکہ ان کی کوششوں کے ذریعے سے پورے سماج کو اس کا نقصان ہوتا ہے. خاص کر کے اگر منہجی بگاڑ سیاسی معاملات میں ہو. پورے ملک کا حال دیکھیے، پوری دنیا کا حال دیکھیے. ملک کے ملک خراب ہو رہے ہیں، حکومتوں کی حکومتیں اجڑ رہی ہیں، مسلمانوں کی جان مال عزت اور ہر چیز کا نقصان ہو رہا ہے. کس بنیاد پر؟ اس میں توڑ پھوڑ کرنے والے کون ہیں؟ چاہے مسلمان ہوں یا کوئی بھی ہوں، کسی بھی قوم کے ہوں. آپ دیکھیے نوجوان اس میں آگے ہوتا ہے. تو یہ عمر بہت ہی بھیانک عمر ہے اس اعتبار سے کہ بگاڑ آئے تو بہت خطرناک آئے گا، خاص طور سے اگر وہ بگاڑ سیاسی ہو. لہذا منہج صحیح ہونا چاہیے. آدمی کا عقیدہ اور اس کی زندگی کے اصول صحیح ہونے چاہیے. عقیدے کی صحت، توحید اور بلا دلیل کوئی چیز نہیں ماننا، یہ منہج. نوجوان ہمارا ایسا ہونا چاہیے. ورنہ آنکھ بند کر کے کسی بھی پکارنے والے کے پیچھے جانے والے نوجوان اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں، اپنا فیوچر بھی خراب کرتے ہیں. جن کی مزاج میں دو چیزیں ہوں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں، اور کسی بھی چیز کو ہم تسلیم کریں گے دلیل کی بنیاد پر.